بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ فرش مجلس امام حسین وہ جگہ ہے جہاں آنے کے بعد انسان کے وجود میں ایک خاص نورانیت اور ایک خاص معنویت آتی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ روایت میں ہے کہ ان الحسین باب من ابواب الجنہ من آندہ حرم اللہ علیہ ریحۃ الجنہ۔ عجیب ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں من آندہ ہو، اب اگر کسی نے حسین سے دشمنی رکھی تو حرم اللہ ریحۃ الجنہ، تو بات جنت کی نہیں ہے، ایسے انسان کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اسی باب الحسین پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق عنایت فرمائی کہ جس باب پر آنے کے لیے ملائکہ، انبیاء، رسول بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نجات پا جائیں، لہذا ہمیں اس نے باب الحسین سے وابستہ کر دیا۔ میرے دوستو عزیزو، جو موضوع گفتگو ہے آپ کے حضور میں،
وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ اور حسینی طرز زندگی، یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کے اس زمانے کے لیے، یوں کہا جائے کرنٹ ٹاپک ہے کہ میں اپنے معاشرے کو کس طرح سجاؤں، کس طرح سنواروں کہ معاشرہ وہ معاشرہ ہو جائے، یہ سماج وہ سماج ہو جائے جس سماج کی خواہش ائمہ اور اولیاء کو ہے۔ لہذا مجلس امام حسین ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے، حسینی طرز زندگی کیا ہے۔ چونکہ فقط دعا مانگ کر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، دین نے کہا کہ رزق کے لیے دعا بھی مانگو اور پھر دیر تک سو نہیں بلکہ رزق کی تلاش میں نکلو۔ فقط اگر کوئی دعا مانگ کر رک جائے تو دین اس کو کاہل کہتا ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل دکھانا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم زیارت عاشوراء میں دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد، کہ میرے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر جو طرز زندگی محمد اور آل محمد ہے، تو پھر اس طرز زندگی کو سیکھنے کا ہنر ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اپنے وجود کو تیار کرنا چاہیے کہ میں یہ زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینی لائف اسٹائل میں اور حسینی طرز زندگی میں انسان کا دل جو ہے دنیا سے وابستہ نہ ہو، اس قدر کہ وہ دنیا کے لیے سب کچھ فنا کرنے کو تیار ہو جائے۔ اتنا انسان کے اندر دنیا کی نسبت محبت نہ بڑھ جائے کہ کسی وقت کا ابن زیاد آ کر شہر رے کی لالچ میں حسین کے مقابلے میں کھڑا کر سکے۔ چونکہ ہر دور میں یہ ہونا ہے، ہر دور میں شہر رے ہے، شہر رے بدلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شہر رے بدلتا ہے، شہر رے مختلف ہوتا ہے۔ میرا اٹیچمنٹ، میری وابستگی، میرا تعلق دنیا سے اس قدر نہ ہو جائے کہ میں اپنے وقت کے حسین کے ساتھ نہ چل پاؤں۔ یہ بہت ضروری ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ایک اور اہم رکن جو حسینی طرز زندگی کے لیے بہت اہم ہے، جس کا نام معرفت ہے۔ اگر حسینیوں کے پاس معرفت نہ ہو تو وہ حسینی نہیں بن پائیں گے۔ معرفت، اگر آپ قرآن مجید میں آئیے، مختلف آیات میں قرآن مجید ہمیں معرفت کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ معرفت آسان کروں تاکہ بات بہت گہری نہ ہو جائے۔ دل کی آنکھوں سے اگر آپ دیکھنا شروع کر دو، اسی کو کہتے ہیں معرفت۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اس کو کہتے ہیں بصارت، جب آپ دل سے دیکھنا شروع کرتے ہو اسی کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت اور معرفت وہ شے ہے کہ اس کے بغیر ہماری عبادت بیکار ہے۔ ایک مدت تک ہم عبادت پروردگار عالم کریں، لیکن اگر معرفت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں بن پاتی، وہ عبادت ہمارے وجود میں تبدیلی نہیں لا پاتی۔ یوں ہی سر سجدے میں رکھا ہے، یوں ہی رکوع و سجود کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کس کے سامنے سر جھکایا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس کے سامنے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اور قرآن بار بار اس جانب متوجہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھو نور اور اندھیرا برابر نہیں ہوتا، یا قرآن کہتا ہے اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتا۔ قرآن کی وہ آیت شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جہاں قرآن کہتا ہے
حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اجالا اور اندھیرا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن سوال نہیں کر رہا ہے، یہ انداز قرآن ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسانوں، ظلمت اور اجالا کبھی برابر نہیں ہوتا، بینا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہوتا، اہل معرفت اور بے معرفت کبھی برابر نہیں ہوتے، کبھی برابر نہیں ہوتے۔ زمین و آسمان کا فرق ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اور قرآن نے تو شب معراج پیغمبر کو لے جانے کی وجہ بھی معرفت بتائی۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ میں، جہاں تک ہمارے ہاں عموماً مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اسی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے جہاں قرآن نے معراج پہ لے جانے کی وجہ بتائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ خدا کی قسم، اس لفظ بندہ میں کتنی معرفت ہے۔ پیغمبر مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے معراج پر لے جاتے وقت اپنے نبی کو بندہ کہہ کر یہ بتایا کہ کائنات کی سب سے عظیم علامت اور منصب کا نام خدا کی بندگی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کس لیے لے گئی؟ تاکہ اپنی آیات دکھا سکیں۔ دیکھیں بات یہاں پر بھی معرفت کی ہے، میں اپنے حبیب کو کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ اپنے حبیب کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھا سکوں۔ اور یہ اور بات ہے کہ معراج کا اگر واقعہ پڑھا جائے تو ہر لمحہ معراج پر یاد علی ہے یا ذکر علی ہے یا نام علی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن حکم کیا ہوا، وجہ اور ریزن کیا بتایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے بندے کو لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پس معرفت نہایت اہم اور ضروری رکن ہے حسینیت کے لیے۔ ایک مقام پر حضرت امیر فرماتے ہیں، لا خیر فی العبادت لیس فیہ تفقہ، اس عبادت میں کوئی فائدہ ہی نہیں جس عبادت میں فکر نہ ہو، جس عبادت میں معرفت نہ ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ نا، ایک مدت سے میں نماز پڑھوں لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی میں غور ہی نہیں کروں، ایک مدت سے نماز پڑھوں اور جب تکبیر کہوں اللہ اکبر، خدا کی قسم یہیں پر آپ اللہ اکبر میں ذرا غور کرو، جب آپ آتے ہو اور نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ ہاتھ جو آپ نے ایسے کیا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ، میں نے دنیا کو پسے پشت ڈال دیا، اب جو کچھ میرے سامنے ہے تیری ذات ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سے اگر آپ نماز کے ارکان میں ہی غور کرو، اللہ اکبر یعنی دنیا و ما فیہا میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اب فقط تیری کبریائی ہے، تیری عظمت ہے، تیری ربوبیت ہے۔ اب جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے تو دھیان ادھر نہیں جالتا بلکہ آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ عظمت خدا کے سامنے انسان اپنے آپ کو خاضع پاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا خیر فی العبادت، اس عبادت میں کچھ بھی نہیں ہے جس عبادت کے اندر تفقہ نہ ہو، غور نہ ہو، جہاں انسان فکر ہی نہ کرے۔ آپ فکر تو کرو، میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، سجدہ جب آپ کرتے ہو ذرا سی سجدے میں فکر کرو، ذرا سا سجدے میں فکر کرو۔
آپ جاتے ہو سجدے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہو معلوم ہے کیا پیغام دیتے ہو؟ اے میرے اللہ ہمارا انجام یہی مٹی ہے۔ سر اٹھاتے ہو، توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم ہماری ابتدا یعنی جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے ہو اعلان کرتے ہو کہ میرے اللہ تو نے مجھے کہاں سے خلق کیا؟ اسی مٹی سے۔ پھر اس کے بعد جب سر اٹھاتے ہو تو قیامت کو یاد کرتے ہو، میرے اللہ پھر میں اسی مٹی سے اٹھایا جاؤں گا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہیں تک چلا آؤں گا۔ یہ کتنے ریزن ہیں، اگر ذرا سا انسان ان عبادت کے ارکان میں غور کرے۔ میں نے عرض کیا نا، معرفت اگر انسان کے وجود میں آ جائے، اور حسینی زندگی کے لیے معرفت کے بغیر آپ طرز حسینی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک معرفت نہیں آتی، چونکہ معرفت کے بغیر انسان کسی مقام تک پہنچتے ہی نہیں۔ میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا، شیطان کی عبادت ہم سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ عبادتیں ہیں، 6000 سال، اور مولا فرماتے ہیں 6000 سال اس دنیا کے ہیں یا اس عالم آخرت کے 6000 سال جہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ معرفت نہیں ہے، یہ پورے سجدے رائے گا۔ معرفت نہ ہو، یاد رکھیے گا، معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے اگر قوم نماز پڑھتی ہے تو وہ نمازی قوم امام معصوم کے سامنے چلی آتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی؟ جب تک میں تاریخ سے آپ کو قریب نہیں کروں گا شاید آپ متوجہ نہیں ہوں گے۔ وہ قوم جو قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، معرفت نہیں ہے تو وقت کے امام کے سامنے چلی آئی ہے۔ کون سی قوم؟ خوارج کی قوم، نام سنا ہے آپ نے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم ما صلاتہم وصیامکم ما صیامہم، ایک قوم تم میں سے ایسی نکلے گی کہ جس کی نماز کا عالم یہ ہوگا کہ تمہاری نمازیں اس کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم ما صلاتہم صیامکم ما صیامہم وَأَعْمَالَكُمْ مَا أَعْمَالِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، یہ قوم ایسی ہوگی جس کی نماز کے سامنے تمہاری نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کی نماز دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے، اس کا روزہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے، اس کے اعمال دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن کیسی تلاوت؟ لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن کی تلاوت گلے سے نیچے نہیں آئے گی۔ یہ بس جتنا بھی قرآن کی تلاوت ہے اسی گلے میں، قرات میں، عین و غین نکالنے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن ان کے وجود میں نہیں آئے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ یہ قوم بے معرفت قوم ہے۔ بے معرفت قوم اگر عبادت کرے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ معرفت آ جائے تو 2 رکعت نماز انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بغیر معرفت کے اگر نماز پڑھا جائے تو ہزاروں سال نماز پڑھیے کوئی فرق نہیں آنے والا۔ عجیب روایت، المتعبد بغیر علم کحمار الطاحون یدور لا یبرح فی مکانے۔ شاید یہ مثال ہمارے جیسوں کے لیے بڑی اچھی ہو جائے۔ مولا فرماتے وہ انسان جو بغیر معرفت کے عبادت کرتا ہے اس کی مثال اس جانور سی ہے جو کنویں کے گرد چکر لگاتا ہے پانی کے لیے۔ پہلے بڑے بڑے جانور رکھے جاتے تھے جو ڈول کنویں میں جاتا تھا اور نکلتا تھا، یہ جانور کیا کرتا تھا؟ کنویں کے گرد چکر لگاتا تھا۔ صبح سے شام تک یہ جانور چکر لگاتا تھا، لیکن صبح میں جہاں آپ اس کو پاؤ گے رات میں وہیں دیکھو گے، ذرہ برابر اس کے وجود میں جہاں سے ابتدا کیا وہیں پر کھڑا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بغیر معرفت کے جو عبادت کی جاتی ہے کحمار الطاحون، یہ اسی جانور جیسی مثال ہے کہ صبح سے نکل کر شام کو اپنی جگہ پاتا ہے۔ بغیر معرفت کے اگر عبادت کرو گے زندگی کی ابتدا جہاں پر ہوئی ہے وہیں انتہا ہو جائے گی۔
معرفت آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مولا نے اس لشکر کے سامنے، جس کی تعبیر پیغمبر نے بھیجا نا، اس لشکر کے پاس جناب ابن عباس کو بھیجا تھا۔ ابن عباس جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ خوارج کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ روایت کا جملہ ہے جب جناب ابن عباس گئے ہیں، لوٹ کر آئے ہیں، تو کہا مولا ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے بڑے بڑے نشان ہیں، ان کے ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ جو گٹھے ہیں، کنفس الابل، جس طرح اونٹ کے پیروں پہ بیٹھنے کی وجہ سے گٹھے نہیں پڑ جاتے ہیں، ویسے گٹھے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیکن یہ قوم دین سے خارج ہے۔ پیغمبر فرماتے خدا کی قسم عجیب ہے، وہ جو نماز، روزہ، حج سب کچھ کر رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں یمرکون من الدین کمروک السہم یعنی رمیہ، یہ دین سے ایسا نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ جو تیر کمان سے نکلتا ہے نا وہ واپس نہیں آ پاتا، نکل گیا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دین سے ایسے ہی، کیوں؟ بغیر معرفت کے۔ معرفت نہ ہو، خدا کی قسم معرفت نہ ہونا تو انسان امام معصوم کے ساتھ نہیں چل سکتا، بلکہ امام معصوم کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے معاشرے میں جو حسینی طرز زندگی جینا چاہتا ہے، یا معرفت کا اہم کردار ہے۔ یہ معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے پر اپنے چاہنے والوں کو معرفت کا درس دیا۔ میں ایک جگہ پر روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیں آ کر مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتا مولا میری مدد کیجئے، مولا میری مدد کیجئے، مالی مدد کیجئے۔ اب دیکھیں اہل بیت معرفت کا درس کیسے دیتے ہیں۔ ویسے تو اہل بیت دشمنوں کو بانٹتے ہیں، حتیٰ دیتے وقت خود دروازے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار امتحان جب لینا ہوتا ہے، پیغام جب دینا ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ہم تم سے کچھ سوال پوچھیں گے، ان سوالوں کا اگر تم نے جواب دے دیا تو تمہاری مدد کریں گے۔ کہ مولا آپ سوال پوچھیں گے میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا الاحسان بقدر المعرفہ، احسان اتنے ہی جتنی معرفت ہو تمہاری۔ حضرت نے فرمایا میں تمہارے سے 3 سوال پوچھوں گا، اور اگر تم نے 1 سوال کا جواب دیا تو 1/3، اگر 2 سوال کا جواب دیا تو 2 حصہ، 2 ثلث، اگر 3 سوال کا تم نے صحیح جواب دیا تو میں تمہاری پوری مدد کر دوں گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ کہ مولا چونکہ حضرت جانتے ہیں یہ اہل معرفت میں سے، حضرت اس کی زبان سے کچھ کلمات نکلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اب میں سوال کرتا ہوں۔ حضرت نے سوال کیا معلوم ہے؟ حضرت نے فرمایا بتاؤ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس نے کہا مولا انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین چیز کا نام ایمان خدا پر، اس کے رسول پر ایمان، اور اہل بیت رسول پر ایمان۔ دنیا میں اس سے بہترین چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کبھی کبھار اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، مت کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسی دولت ہے جسے لینے کے لیے پوری کائنات کو اگر دیا جائے تو کائنات کی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دولت آپ کے پاس محبت اہل بیت ہے۔ کہ مولا سب سے اچھی چیز جو انسان کے لیے ایمان ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں اچھا جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا دوسرا سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ انسان کی نجات کا کیا راستہ ہے؟ انسان کی نجات کا کیا راستہ ہے؟ ہلاکت سے انسان کیسے بچے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی نجات کا راستہ توکل ہے۔ دنیا پہ بھروسہ کر کے انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اس نے کہا مولا انسان کی نجات کا راستہ توکل ہے، خدا پہ بھروسہ کرے گا انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ چونکہ کل وہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس نے بھی دنیا پہ بھروسہ کیا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكَنَ عَلَيْهِ، جس نے بھی دنیا پہ بھروسہ کیا دنیا نے اس کی امید کو توڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا تیسرا سوال یہ کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ کہ مولا اگر عالم ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے، اگر مالدار ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے،
اور اگر فقیر ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے۔ اگر عالم ہے تو اس کی زینت کا نام حلم ہے۔ عالم کی زینت کا نام کیا ہے؟ حلم ہے۔ چونکہ عالم کا واسطہ بہت سے ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو نہیں جانتے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ آپ سے پوچھیں گے، آپ وہاں غصہ تو نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ غصہ ہو جاتے ہو تو علم ہے، زینت علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں۔ مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک سید وارد ہوا مسجد میں نماز کے بعد، اس نے مرحوم کاشف الغطا سے کہا لاؤ میرا حق لاؤ۔ انہوں نے فرمایا کون سا حق؟ کہا خمس لے آؤ۔ مرحوم کاشف الغطا نے فرمایا کہ جو تھا میں نے بانٹ دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے شیخ جعفر کاشف الغطا کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب آپ غور فرمائیں، مجھ جیسے اگر آدمی ہو تو کیا کرے گا وہاں پر؟ میں کہیں پر امام جماعت ہوں، مصلی آگے ہو، پورے مومنین جمع ہو، اور کوئی آ کر میرے منہ پر تھوک دے۔ معلوم ہے شیخ جعفر نے کیا کیا؟ اپنی ردا اتاری، ردا کو پھیلایا، مومنین سے کہا کہ جس سے مجھے محبت ہو وہ اس ردا میں پیسہ ڈال دے تاکہ میں اس سید کی مدد کروں۔ عالم ہے تو عالم کے علم کی زینت کا نام علم ہے، علم ہے۔ مولا کے سامنے ہی جملہ بیان فرما رہا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر مالدار ہے تو کہا مالدار کے زینت کا نام جود و سخا ہے، بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، جود و سخا ہے، سخاوت سے پیش آئے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب تم کچھ دیتے ہو تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا واپس کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی نہیں جو اتنا واپس کرے، پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی، وہ خدا نہیں نا جو اتنا واپس کرے۔ اس نے تو جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا لرادو ہو، موسیٰ کو ڈال دو تم بھروسہ کر کے، ہم لوٹائیں گے، اور تم ڈالو گی ایک بچہ دریا کے حوالے، ہم لوٹائیں گے تو رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں خدا یوں ہی تو نہیں لوٹاتا، خدا لوٹاتا ہے کئی گنا بڑھا کر۔ کہ اگر مالدار ہے تو اس کی زینت کا نام جود و سخا ہے، کہ اگر فقیر ہے تو اس کی زینت کا نام کیا ہے؟ کہ فقیر کی زینت کا نام صبر ہے۔ فقر ہے، غربت ہے، لیکن کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کرو، آپ اپنے آپ کو رسوا کرو۔ خدا کی قسم فقر کی زینت کا نام صبر ہے۔ صبر تو کرو، استقامت تو دکھاؤ، ڈٹے تو رہو۔ یہ اتنی آسانی سے یہ ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے، خدا کی قسم۔ بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مومن کو ہر کام کی اجازت دیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ مومن جا کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ صبر کرو، استقامت کرو، خدا کی رزاقیت پہ بھروسہ کرو، خدا کی قدرت پہ بھروسہ کرو۔ یہ واقعاً فقیر کی زینت کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ روایت میں ملتا ہے حضرت نے اسے 1200 درہم دیے، انگشتری دیا اور کہا کہ تم نے صحیح جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا یہ جو 3 کوالٹی تم نے بتائی ہے، عالم کے اندر اگر علم نہ ہو، مالدار کے اندر اگر سخاوت نہ ہو، اور فقیر کے اندر اگر صبر نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ کہ مولا آسمان سے ایک بجلی گرے اور نابود کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو جو فرما رہے ہیں لہذا معرفت، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا معرفت اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ آدمی پہچانے تو، آدمی جانے تو۔ ہمیں معرفت نہیں ہوئی، خدا کی قسم اگر یہ معرفت ہو جائے زندگی بدل جائے، معرفت آ جائے نا زندگی بدل جاتی ہے۔ آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، بڑی حسین روایت ہے، مجھے یاد آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا وَعَلَىٰ مَاذَا بَنَيْتَ عَمْرُكَ، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ مولا سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس قدر مطمئن ہے، اس قدر اطمینان، اس قدر سکون۔ وَعَلَىٰ مَاذَا بَنَيْتَ عَمْرُكَ، مولا آپ کی زندگی کے ستون کیا ہیں؟
آپ کی زندگی کے پیلر کیا ہیں، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ اب یہ آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ روایت۔ حضرت نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، اگر انسان ان کی نسبت یقین پیدا کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ 4 چیزیں اگر یقین پیدا کر لے تو انسان کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے بہت سی جگہوں پر کتابیں اسٹیشنوں پہ خریدتے نا، کامیابی کے راز، حضرت فرماتے یہ کامیابی کے راز ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ 4 چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا، معرفت بہت اہم ہے، ہر کام کرو معرفت کے ساتھ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں پہلا ستون زندگی کا یہ ہے، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، مجھے اتنی معرفت ہے، اتنا یقین ہے، اتنا علم ہے کہ میری ذمہ داریوں کو میں ادا کروں گا۔ دیکھیں کتنا حسین جملہ ہے، علمت ان عملی لا یعملہ غیری، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، میرے علاوہ میرا کام کوئی اور نہیں کرے گا۔ فاجتہدت، لہذا جب مجھے اس بات کی معرفت ہو گئی اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری ذمہ داریوں کو مجھے ادا کرنا ہے تو پھر میں چپ نہیں بیٹھا، فاجتہدت، تو پھر میں نے کوشش کرنا شروع کر دیا۔ آپ غور فرمائیے کتنی ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں، کتنے کام ہمارے سروں پر ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا دل میں نے دکھایا ہے تو میری اولاد کو جا کر معافی مانگے، اسے تو پتہ ہی بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو کام میرا ہے میں کروں گا۔ اسکول کا جو کام اگر بچے نہ کریں، بڑے ان کا کام کر کے دیں تو اس بچے کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، نہیں جو کام اس کا ہے اسے کرنا ہے۔ مولا فرماتے اتنا یقین کر لو، اتنا معرفت پیدا کر لو کہ جو کام تمہارا ہے تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر جب صبح کی نماز میں کروٹ بدلو گے تو ایک مرتبہ ایک طاقت اٹھائے گی کہ کام میرا ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ وہ جو نہیں اٹھ پاتے کروٹیں بدلتے ہیں، جب کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کا حق ضائع کیا ہے اور کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا، میرا کام ہے مجھے ادا کرنا ہے۔ یہ پہلا عنصر ہے کامیابی کا۔ وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ، اتنا یقین کر لینا آدمی کہ میں جہاں پر ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ معرفت ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ، مجھے یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی بول رہا ہوں میرا خدا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، میرے بولنے کا انداز بدل جائے گا، پھر مجھے فرق نہیں پڑے گا آپ خوش ہو آپ ناراض ہو، مجھے فرق یہ رہے گا وہ جسے سننا ہے وہ خوب سن رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف کچھ بول لوں گا تو پھر بات صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب بھی انسان کو یقین ہو جائے، علمت ان اللہ تعالی مطلع علیہ، مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین کر لیجئے خدا کی قسم، جلوت اور خلوت فرق نہیں کرے گی۔ یقین ہو جائے نا، میں تنہائی میں ہوں وہاں پہ بھی یقین ہے خدا دیکھ رہا ہے، میں بھیڑ میں ہوں وہاں پر بھی یقین ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب بھی انسان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اس کے قدم گناہوں کی جانب نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمیں وہ معرفت نہیں ہے، حیا نہیں آتی۔ کیوں نہیں حیا آتی معلوم ہے؟ چونکہ ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یقین کر لیجئے خدا کی قسم، یہ وہ معرفت ہے، یہ حسینی طرز زندگی ہے۔ حسینی طرز زندگی میں کبھی خدا سے انسان غافل نہیں ہوتا، اور جب نہیں غافل ہوتا تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کو معلوم رہتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، تعریف کریں نہ کریں، برا کہہ رہے ہوں بھلا کہہ رہے ہوں، مجھ سے کیا مطلب ہے؟ جسے دیکھنا ہے، جسے اجر دینا ہے، جسے سزا دینا ہے، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا یقین ہو جائے، علمت ان اللہ تعالی مطلع علیہ فاستحییت، پس مجھے حیا آتی ہے۔ ابھی تک جو حیا نہیں آتی اس کی وجہ سے چونکہ مجھے معرفت نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، لہذا میں بڑے اطمینان سے ہوں۔ پھر میں مال حرام کی جانب نہیں دوڑوں گا، پھر میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ کیا ہو جائے گا،
مجھے تو نہیں مل پائے گا، سب لے کر چلے جائیں گے پوری مارکیٹ میں. نہیں، ان رزقی، یہاں پر بریکٹ میں ایک بات ضرور عرض کروں، وہ یہ کہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھائے گا، اس کا مطلب 12 بجے سونا نہیں ہوتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، دین کہیں نہیں بتاتا کہ دعا کر کے مصلی لپیٹ کے پھر سو جاؤ کہ اب تو دعا کر دیا، اب اللہ کا کام ہے کہ وہ پہنچائے. نہیں، دین تو بار بار کہتے محنت کرو، تلاش کرو. میں نے ایک روایت دیکھا، کچھ لوگ مسجد میں مصلی بچھائے ہوئے تھے، مصلی جہاں نماز بچھا کر خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا من انتم، کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ نحنو متوکلون، ہم خدا پر بھروسہ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. پیغمبر نے فرمایا بل انتم متکلون، تم لوگ خدا پہ توکل کرنے والے نہیں ہو، تم لوگ دوسروں کے سر کا بوجھ بننے والے ہو. یہ پیغمبر کا جملہ ہے. نکلو رزق کے حلال کی تلاش میں، یہ نکلنا پڑے گا. دین کہتا ہے وہ عبادت ہے، خدا کی قسم وہ عبادت ہے. ہم نے عبادت کو سمیٹ دیا ہے نا. عبادت کا مطلب صرف نماز تھوڑی نہیں ہے. ایک باپ جب رزق کے حلال کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو عبادت عظمیٰ کو انجام دے رہا ہوتا ہے. علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری، ہاں جب جاؤں گا تو اتنا اطمینان رہے گا کہ مال حرام گھر تک نہیں لاؤں گا. مجھے معلوم ہے میرا رزق جس خدا نے مجھے خلق کیا ہے اس خدا نے میرے لیے پاک رزق رکھا ہے. مجھے اطمینان کرنا پڑے گا، میں وہ پاک رزق چھوڑ کر نجس رزق نہیں لاؤں گا. چوتھی چیز جو معرفت ہے، علم تو میں نے اس چیز کو جان لیا، انا آخر امری الموت فاستعددت. کتنا بھی بڑا ہو جاؤں نا، آیت اللہ ہو جاؤ، مرجع ہو جاؤ، ڈاکٹر ہو جاؤ، انجینئر ہو جاؤ، سی ایم ہو جاؤ، جو ہو جاؤ، موت آنی ہے. اس کا یقین ہو جائے انسان کو. میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں، میں کتنی بڑی پوسٹ پر بھی چلا جاؤں، علم تو ان آخر امری، میرا آخر الامر کیا ہے؟ موت ہے. اور جسے یقین ہو جائے کہ آخر الامر اور میرے انجام کا نام موت ہے، فاستعددت، تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ تیاریاں شروع کرتا ہے. 3 دن بعد بھی اگر آپ کو سفر کرنا ہو نا، یقین ہو، جبکہ ہو سکتا ہے برسات کے زمانے میں ٹرین کینسل ہو جائے، فلائٹ کینسل ہو جائے، لیکن آپ ٹکٹ بار بار دیکھتے ہو، کہتے نہیں یہ ٹکٹ تو ہے، جانا تو ہے، وہاں امکان ہے کینسل ہونے کا، لیکن یقین ہو جائے تو آپ کی تیاری میں کوئی فرق نہیں آتا. کہ جانا ہے، جو کام رہ گیا اسے انجام دے دوں، چونکہ ٹکٹ میرے ہاتھوں میں. عجیب ہے، جس سفر کے کینسل ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کا یقین ہو جائے تو آدمی تیاریاں شروع کرتا ہے. ایک آخرت کا سفر جہاں کینسل ہونا ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں انسان کی کوئی تیاری نہیں، وہاں کوئی تیاری نہیں. فاستعددت، اور پھر اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے نا کب ہو جائے، نہیں پتہ. یہ آخری جملہ ادا کرو، اس کے بعد جملہ نہیں ادا کر پاؤں. ہمارے پاس معرفت نہیں ہے. ہم تو ارے نہیں، کس کا اگریمنٹ پروردگار عالم کے ساتھ ہے کہ 90 سال کے بعد موت آئے گی، 100 سال کے بعد بڑھاپے میں موت آئے گی؟ ہے کسی کا اگریمنٹ؟ کسی کا کوئی اگریمنٹ پروردگار عالم کے ساتھ ہے؟ نہیں میرے دوست، یقین کرو، معرفت پیدا کرو. ان آخر امری الموت، میری انتہا کا نام موت ہے. شیخ مرتضیٰ زاہد تہران میں ایک امام جماعت تھے، آیت اللہ تھے. ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ممبر پہ ہم جیسے لوگ جو آتے ہیں یا ہمارے سے بڑے بھی جو لوگ آتے ہیں، 14 معصومین کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے. یہ بیچارے مغرب کی نماز کے بعد ایک مسئلہ بتائے، غلط بتا دیے، ہو گیا، آدمی نہیں دھیان دیا، غلط بتا دیے. اب جب گھر پہنچے مسجد سے تو توضیح المسائل کھولی تو ان کو پتہ چلا مسئلہ میں نے غلط بتا دیا. آپ یاد کرو خدا کی قسم، آج کا 70-80 سال پہلے کا زمانہ یاد کرو. اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. رات کے اس پہر اندھیرے میں نکلے، جتنے مومنین آئے تھے نا، ایک ایک کے گھر پہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے جو میں نے ابھی بتایا. ایک کسی مومن نے کہہ دیا آغا اتنی جلدی کیا تھی، کل پھر آتے. کہ تم کو جلدی نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے ملک الموت کو جلدی ہو. تو جو فرما رہے ہیں
کس نے گارنٹی لیا ہے کہ کل میں رہ پاؤں گا صبح نماز میں؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ یقین کر لو، علمت ان آخر امری الموت۔ اب یہاں تک مرحلہ وقت نکلتا گیا، لیکن میں پوری تمہید اس لیے بنا رہا تھا کہ معرفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ثابت قدم بن جاتا ہے۔ جہاں سے آپ کو جوڑنا ہے مجھے کہ معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اب اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ عبادت اگر معرفت کی بنیاد پہ کرو گے نا، خدا کی بندگی اگر معرفت کی بنیاد پہ کرو گے تو 2-3 دنوں میں بیماری میں جو کفریہ جملے کبھی زبان پر آ جاتے ہیں، ہم ہی ملے ہیں، ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، ہم ہی مریض ہوتے ہیں، یہ جملے نہیں آ پائیں گے اگر معرفت کی بنیاد پر خدا کی عبادت کی جائے۔ چونکہ اہل معرفت شکر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ اہل معرفت کا وتیرہ شکر کرنا ہوتا ہے، شکوہ کرنا نہیں ہوتا۔ شکوہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں میرا کوئی حق ہو، نہ دیا گیا ہو۔ جہاں پر جو کچھ دیا گیا ہے وہ حق کی بنیاد پہ نہیں، فضل کی بنیاد پہ دیا گیا ہو تو وہاں ہمیشہ شکر ہوتا ہے، شکوہ نہیں ہوتا۔ کس کا حق ہے کہ خدا مجھے زبان دے، میرا حق ہے۔ خدا مجھے آنکھ دے، میرا حق ہے۔ یہ سارے اعضاء و جوارح بفضل خدا ملے نا، تو حق کی بنیاد پہ تو نہیں ملا، فضل کی بنیاد پہ ملا ہے۔ فضل کی بنیاد پہ جو چیزیں ملتی ہیں وہاں شکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو قریب کروں کربلا سے کہ جب آپ کے اندر معرفت آ جائے، جب آپ پہچاننے لگو۔ اہل کوفہ نے جب خط لکھا تھا نا، یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل کوفہ نے خط لکھا مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا آئیے، تیار ہو چکے ہیں، پیڑ پودے پھل لگ چکے ہیں۔ حضرت نے معلوم ہے ان کے جواب خط جو مولا نے لکھا ہے، مولا نے جو خط کا جواب لکھا، فَلَعَمْرِي، مجھے میری جان کی قسم ہے، وَمَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ وَالدَّائِنُ بِالْحَقِّ والحابس نفسہ علی ذات اللہ۔ اہل کوفہ نے خط لکھا، مولا آئیے ہم تیار ہیں۔ حضرت نے جواب خط کیا لکھا معلوم ہے؟ تم پہچانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مولا یہ بلا رہے ہیں، آپ جائیے تو صحیح۔ کہا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں نا، ہر بلانے والے کی آواز پہ نہیں جایا جاتا ہے۔ انہیں دھوکے میں نہ رکھوں، انہیں بتا دوں میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس نے مسند خلافت پہ بیٹھ کر پہلے دن اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے بیت المال سے 1 درہم بھی ظلماً لیا ہوگا اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں اس 1 درہم کو واپس لے لوں گا۔ اے اہل کوفہ، حسین کو بلا تو رہے ہو لیکن پہچانتے ہو حسین کون ہے؟ حسین کتاب خدا پہ عمل کرے گا، حسین حق کی بنیاد پر عمل کرے گا۔ حسین کی ذات کا محور تم نہیں رہو گے، حسین کی ذات کا محور خدا ہوگا۔ تم ناراض ہوگے، حسین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے لیے حسین خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب اگر بلانا چاہتے ہو تو بلاؤ۔ تو جو فرما رہے ہیں معرفت کے ساتھ، یوں نہ بلاؤ حسین کو، معرفت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ شاید ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ہمارے لیے بھی یہی بات ہے۔ العجل العجل ہر نماز میں کہنے والوں بہت اچھی چیز ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو یاد امام ہے نا، یہ زندگی میں رہنا چاہیے، یہ ہماری نمازوں میں ہر وقت، خدا کی قسم۔ دن میں کبھی آپ اپنے امام سے غافل نہ رہیے، کبھی اپنے امام سے غافل نہ رہیے، لیکن اتنا طے کریے کہ وہ جو آئے گا وہ آنے والا کتاب خدا پہ عمل کرے گا، وہ آنے والا حق کی بنیاد پہ عمل کرے گا، وہ آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ خوش ہو یا آپ ناراض ہو، وہ آنے والا یہ دیکھے گا خدا ناراض ہے یا خدا خوش ہے۔ بس اگر زندگی اب تک کتاب خدا سے کمپیئر کرو اور لے جاؤ اپنے آپ کو، دیکھو کتاب خدا کی بنیاد پہ زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے۔ اگر کتاب خدا پہ زندگی نہیں گزر رہی ہے تو پھر وہ آنے والا تو کتاب خدا پہ عمل کرے گا، پھر وہاں کیا ہوگا؟ پھر میں ہو سکتا ہے کہہ دوں مولا یہ تو حکم آپ کا برداشت نہیں ہو پائے گا، یہ بڑا سخت حکم آپ نے میرے لیے لگا دیا ہے،
یہ مولا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ جو بے معرفت لوگ ہیں اسی طرح امام کے مقابلے میں آتے ہیں، لیکن معرفت اگر انسان کے اندر آ جائے نا تو معرفت کا پہلا اثر، میں انشاءاللہ 2-3 اثرات ہیں جو کل کی مجلس بچی اس میں عرض کروں گا، لیکن آج ایک اثر بتاؤں آپ کو معرفت کا۔ معرفت کا ایک اثر کیا ہے؟ معرفت آپ کے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، خدا کی قسم غیبت کا زمانہ ہے، بڑا سخت زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان کو بچا کر رکھنا اس طرح ہے کہ جس طرح ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا ہے، لہذا اگر معرفت نہیں پیدا ہوئی نا کب یہ قدم ڈگمگا جائیں گے پتہ نہیں چل پائے گا، لہذا ہوشیار رہو۔ معرفت اگر ہے تو قدم نہیں ڈگمگا سکتے۔ معرفت جن کے اندر آ گئی نا، میں ایک مثال دوں قرآن سے آپ کو، جادوگروں کو جمع کیا تھا جناب موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، یہی تو تھا نا پورا واقعہ، جادوگروں کو جمع کیا گیا جناب موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، اور جب جادوگروں نے جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو اہل فن تھے، ماسٹر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ سمجھ گئے کہ اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون کو بڑا برا لگا نا، فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے ہو۔ ہر دور کے فرعون کو لگتا یہی ہے کہ ایمان بھی لوگ لائیں تو میری اجازت سے لے کر آئیں، کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کو بے خلافن کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، اس طرح تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ ایک جملہ کہوں، فرعون وقت کے اختیار میں یہ تو ہے کہ جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، لیکن خدائے موسیٰ میں وہ طاقت ہے کہ انہی جادوگروں کو سبب عزت موسیٰ بنا دے۔ توجہ فرما دیں، ہر دور کا فرعون یہ چاہتا ہے جمع کرے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور فرعون تھا جس نے شام کا دربار سجایا تھا، خطیب کو بٹھالا تھا تاکہ یہ خطیب آئے خطابت کرے اور بکی ہوئی زبان کے ذریعے ان کی اور ان کی خاندان کی مدح کرے۔ اس نے اسی طرح جادوگر بلا رکھے تھے، لیکن ہر دور میں موسیٰ کی حمایت کرنے کے لیے خدا موجود ہوتا ہے، وہاں پر موسیٰ وقت کی مدد کرنے کے لیے بھی خدا موجود تھا۔ ایک بیمار جب کھڑا ہوتا ہے، ایھا الخاطب ویلک اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب وائے ہو تجھ پر، تو لوگوں کی رضا کی خاطر خالق کو غضبناک کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی دربار سجا ہوا ہے، لیکن اسی دربار میں سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ ظالم کو مجبور ہو کر اذان کہلوانی پڑی ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے موسیٰ کو دیکھتا ہے کہ کتنی استقامت دکھاتا ہے۔ جادوگروں نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں کہہ رہا تھا معرفت کے بعد قدم ڈگمگاتے ہی نہیں، نہ کوئی دھمکی اثر کرتی ہے، نہ کوئی لالچ اثر کرتی ہے، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تو معلوم ہے جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ یہ اب تک آئے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے، اب ان کا جواب سنو۔ جب اہل معرفت ہو گئے، جب اہل معرفت ہو گئے تو قرآن نے ان کے جواب کو نقل کیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ تیرا اختیار بس اسی دنیا تک ہے۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کا مقام قضا فقط دنیا نہیں ہے، مقام دنیا سے لے کر آخرت تک ہے۔ دیکھیں اہل معرفت کیسے بدل جاتے ہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب دھمکیوں کا اثر نہیں ہوتا، اب ذرہ برابر دھمکیوں کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت ہو گئی ہے، معرفت ہو گئی ہے۔ اور یہی معرفت کو اگر آپ آگے بڑھاؤ نا، کربلا والوں میں آ کر یہ معرفت دیکھو، خدا کی قسم عجیب لطافت ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت، یہی معرفت دیکھو کربلا والوں میں جو 72 ہیں، انہیں ڈرایا بھی گیا، انہیں دھمکایا بھی گیا، ان کے لیے امان نامہ بھی لایا گیا، ان کو لالچ بھی دی گئی، لیکن معلوم ہے کوئی ایک پیاس سے دریا کی طرف نہیں گیا۔
سب نے کہا نہیں، اہل معرفت ایسے ہی ہوتے بلکہ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ سرکار سید الشہداء نے فرمایا چلے جاؤ اور میں نے بیعت اٹھا لی ہے خدا کی قسم. اور امام حسین نے فرمایا اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. آپ معنی سمجھتے ہو؟ امام حسین تکلف تو نہیں کر رہے ہیں نا، امام کہہ رہے ہیں تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. اس کے بعد کوئی نہیں جاتا. اور جناب زہیر کھڑے ہو کر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک اہل معرفت کا جملہ عجیب ہے. یبن رسول اللہ لقد سمعت مقالتک، اے میرے مولا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی بات کو سنا، اب آپ ہماری عرض کو سن لیجئے. لو کانت الدنیا، اہل معرفت کا جملہ سنو، لو کانت الدنیا باقیتاً وکننا فیہا مخلدین، اے میرے مولا یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے نا. کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پڑھا نا، اے میرے مولا یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اگر فرض یہ کیا جائے لو کانت الدنیا باقیۃ لنا، کہ دنیا فنا ہونے والی نہ ہوتی بلکہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی، وَكُنَّا فِيهَا مُخَلِّدِينَ عَبَدًا، اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ اور ہمیشہ رہتے، اس کے باوجود لَأَثَرْنَا النُّهُوزَ ما اقامت فیہا، اے میرے مولا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی اور اس میں ہم ہمیشہ رہتے پھر بھی ہم اس دنیا میں رہنے کو آپ کے ساتھ شہید ہونے میں مقدم کرتے، یعنی آپ کے ساتھ اپنی شہادت پیش کر دیتے. یہ کس کا جملہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی شہادت جو آپ کے ساتھ ہے نا، یعنی جناب زہیر کیا بتانا چاہے معلوم ہے؟ مولا یہ دنیا آپ کے بغیر بے معنی ہے، یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس دنیا میں حسین کا ساتھ نہ ہو، جس دنیا میں حسین ہمراہ نہ ہو. لَأَثَرْنَا النُّهُوزَ، مولا ہم آپ کے ساتھ رہتے، دنیا کو چھوڑ دیتے اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی. اس کے بعد ایک اہل معرفت کا اور جملہ ہے، وہ جملہ کس کا ہے معلوم ہے؟ جناب بریر کا. جناب بریر کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی حیات رہے تو انشاءاللہ شہدائے کربلا کے وہ جملات جو ان اہل معرفت نے ادا کیے وہ بیان کیے جائیں. جناب بریر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یا ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک، اے رسول کے بیٹے ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کے پیروں پر اپنی جانثاری کا موقع ہمیں دیا ہے. عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. مولا ہم، یہ حسینیوں کے لیے پیغام ہے، مولا ہم کربلا کے دشت میں آ کر ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا، آپ نے ہم پر احسان کیا جو آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر سکیں. یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہماری ناچیز جانوں کو قبول کر رہے ہو. یہ کربلائیوں کا پیغام ہے، یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے اور تمام عزاداروں کے لیے بھی ہے کہ کبھی مجلسوں میں آ کر، کبھی مجلسیں پڑھ کر، کبھی نوحہ خوانی کر کے ہرگز ذہن میں یہ نہ آئے کہ تم نے حسین ابن علی پہ کوئی احسان کر دیا. ہمیشہ یہی ذہن میں رہے مولا تم نے مجلس میں بلا کر ہم پر احسان کر دیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ لقد من اللہ بکا، مولا آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ دیکھیں یہ اہل معرفت ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے نہیں جاتے. کیوں معلوم ہے؟ چونکہ یہ اہل معرفت ہے. معرفت کا کام ہی یہ ہے کہ اگر معرفت آ جائے تو انسان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی، کہیں پر بھی ڈگمگاتا نہیں ہے قدم. ماحول کتنا سخت ہونے دو، حالات کتنے خراب ہونے دو، اہل معرفت کے قدم نہیں ڈگمگاتے. خدا کی قسم اہل معرفت کے قدم نہیں ڈگمگاتے. آپ دیکھ لو کربلا کے دشت میں آ کر اس کا مکمل مرحلہ دیکھو کہ اہل معرفت کے قدم کہیں ڈگمگائے؟ کہیں نہیں ڈگمگائے. خدا کی قسم کہیں نہیں ڈگمگائے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب بی بی زینب دربار ابن زیاد میں آئی ہیں نا، یہ فضائل بی بی ہے، تو اس ملعون نے کیا کہا معلوم ہے؟ من هذه المتنکرہ، یہ کون خاتون ہے جو اتنے غرور و تکبر کے ساتھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی آنکھوں میں غرور نظر آ رہا تھا.
حالانکہ وہ وقار زینب تھا. پتہ نہیں بات واضح؟ وقار و تکبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن جیسی شیطانی آنکھیں ہوں، شیطانی آنکھوں کو وقار تکبر نظر آتا ہے، تکبر وقار نظر آتا ہے. بی بی کے آنے کا انداز دربار میں ایسا تھا. غور فرمائیے گا، اہل معرفت کہتے کسے ہیں؟ آئی ہیں کیا، کیسے آئی ہیں؟ اسیر بن کر آئی ہیں نا. بھائی کو تہتے کیا گیا، 72 جنازے ایک دن میں نکلے. لیکن جب دربار ظلم میں آئی ہے علی کی بیٹی تو بے کس، مجبور، لاچار بن کر نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کرنے آئی ہے. لہذا وقت کا ظالم زینب کو جو آتے دیکھتا ہے تو کہتا من ہاذہ المتنکرہ، یہ تو لگتا ہی نہیں کہ ہم نے انہیں اسیر بنایا ہے. جب بعضوں نے گزارش دیا تھا نا شام میں جا کر ان اسیروں کو کیسا تم نے پایا، کہ یہ اسیر کہاں تھے؟ اسیر تو ہم تھے، اسیر تو ہم تھے. جیسے لگ رہا تھا یہ ہمیں اسیر بنا کر لے کر آ رہے ہیں. یہ اہل معرفت ہوتے ہیں. اہل معرفت کے پیروں میں کہیں ڈگمگاہٹ نہیں آتی، کہیں پر نہیں آتی، کہیں پر نہیں آتی. دربار ہو، تلواریں ہوں، نیزے ہو، یہی معرفت. خدا کی قسم اگر آج حسینی طرز زندگی کا جو رکن ہے ہمارے وجود میں آ جائے، ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے. ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ میرے اعمال میرے امام کو خوش بھی کرتے ہیں، ناراض بھی کرتے ہیں. معرفت آ جائے میرے اندر. وہ دن و رات ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، میں کب ان کو یاد کرتا ہوں. یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ معرفت آ جائے انسان کی زندگی بدل جائے گی. میں تنہا نہیں ہوں، میرا مولا خود فرمایا ان غیر محملین. کون کہتا ہے کہ ہم تمہیں فراموش کر چکے ہیں؟ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ مولا کا جملہ. ہماری دعاؤں نے تمہیں بچا رکھا ہے. اور حقیقت میں یہی ہے. وگرنہ کون چاہتا ہے آپ بچو، کون چاہتا ہے آپ رہو. لیکن ایک پردہ غیب میں امام ہے جو بار بار تمہارے لیے دعا کرتا ہے، بار بار تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہے، بار بار تمہاری کامیابی کی دعا کرتا ہے. جب تم نیک اعمال انجام دیتے ہو تو خوش ہوتا ہے، جب تم برے اعمال انجام دیتے ہو تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہے. یہ معرفت آ جائے ہمارے اندر. یہ معرفت اگر حسینیوں کے اندر آ جائے تو پھر یاد رکھنا زندگی بدل جائے گی. پھر غفلت نہیں رہے گی. معرفت نہیں ہے، بھول بیٹھے ہیں ہم بھول بیٹھے ہیں. حسینیوں کے ذہن و دل و دماغ میں معرفت ہونا چاہیے. پھر یہ قدم نہیں ڈگمگاتے، پھر یہ قدم نہیں لڑکھڑاتے، پھر ثابت قدم رہتا ہے. آدمی پیاس لگی ہوتی ہے لیکن ثابت قدم رہتا ہے. آپ کربلا کے اسرا کو دیکھیے، کتنے سخت مرحلے سے اسرائے کربلا گزرے ہیں. اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ محملیں نہیں ہیں، پردے نہیں ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، نہ محرموں کا مجمع ہے. لیکن کیا مجال ہے جو کسی ایک بچے نے بھی جا کر یزید سے یہ کہا ہو کہ حسین نے بیعت نہیں کی، لا تیرے ہاتھوں پہ ہم بیعت کر لیتے. کسی ایک بچے نے. میں بات جناب زینب کی نہیں کر رہا ہوں. کسی ایک بچے نے کہا ہو جا کر کہ لاؤ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں؟ کسی نے نہیں کہا. یہ اہل معرفت ہیں. اور اسی لیے حسین ان بچوں کو لے کر آئے ہیں. اسی لیے ان بچوں کو لے کر آئے ہیں. جب کسی نے کہا کہ ان بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں، حسین جانتے ہیں نا کہ اگر میں ان بچوں اور خواتین کو نہیں لے گیا تو کربلا میں دم توڑ دے گی. کربلا کو پورے عالم تک اگر پہنچانا ہے تو زینب کو ساتھ جانا ہوگا. زینب کو ساتھ جانا ہوگا. یہ اور بات ہے، سختیاں بہت ہیں ارباب اعضاء، سختیاں بہت ہیں. میرا دل چاہتا ہے کل میں نے جناب رباب کے ایک بچے کا ذکر کیا تھا، آج جناب رباب کی اس 4 سالہ بچی کا ذکر کر دو. سکینہ بنت الحسین. کون ہے یہ بچی؟ باپ کے سینے پہ سونے والی بچی. آج 11 محرم کو معلوم ہے کیا حالت ہے؟ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا ہے. اللہ اکبر. کہاں حسین کا سینہ، کہاں اونٹ کی پشت ہے. تنہائی ہے. ارباب اعضاء آپ ذرا غور کرنا، خدا کی قسم تصور کرو مصائب کبھی
سکینہ کو وہاں سے گزارا جا رہا ہے جہاں بابا کا بے گول و کفن لاشا پڑا ہوا ہے۔ اونٹ پر باندھا گیا ہے۔ لاچار بچی اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ کر کیا کہتی ہوگی؟ عجب نہیں کہتی ہوگی بابا اپنی لاڈلی سکینہ کو دیکھ تو لو، سکینہ کا کیا حال ہے۔ اے بابا یہ میرے کانوں کی جانب دیکھو، اے میرے بابا یہ میرے رخساروں کی جانب دیکھو، بابا ان رخساروں پہ تماچے لگے ہیں، اے بابا میرے کانوں سے بندے چھین لیے گئے۔ ارباب ازا بڑا سخت مرحلہ ہے، کیسے یہ قافلہ گزرا ہے میں نہیں جانتا، لیکن پورے راستے میں جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ پورے راستے میں یا بتا یا بتا یا بتا کہہ کر رو رہی تھی۔ ایک ظالم نے جناب سکینہ کو معلوم ہے کیا کہا؟ یا بنت الخارجی اسکتی، اے خارجی کی بیٹی خاموش ہو جا۔ اللہ کسی یتیم کے سامنے اس کے باپ کا نام اس طرح لیا جاتا ہے، اے خارجی کی بیٹی خاموش ہو جا۔ بس ارباب ازا سکینہ تڑپ گئی ہے، میرے بابا تمہیں خارجی کہا جا رہا ہے۔ اب اس ظالم کو اور غصہ آیا، اللہ وہ قیامت کا منظر آیا۔ اس ظالم نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا ہے۔ اب یاد کرو، صحرا کہا، دشت کہا، حسین کی بیٹی کہا، ارے اس تنہائی میں بابا کو آواز دیتی ہے۔ حسین کیسے آگے بڑھ جائے؟ نو کے نیزہ پر مولا کا سر ہے، اب نیزہ آگے نہیں بڑھتا، سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ شمر تازیانہ لے کر امام سجاد کی بارگاہ میں آتا، سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ بس ارباب ادا آئے، بابا کو دیکھا، بابا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میرے بابا کیا بات ہے سید سجاد، ارے میری بچی سکینہ زینب، سید سجاد میری بچی چھوٹ گئی ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ یا بتا کہہ رہی بسر باب ازا۔ اتنا سننا تھا، زینب نے اپنے آپ کو پشت ناکا سے گرایا، صحرا میں ڈھونڈنا شروع کیا، سکینہ میری لاڈلی آواز دو، سکینہ پھوپھی بلا رہی آواز دو۔ اب ایک عجیب منظر دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اپنے زانوں پہ سکینہ کو بٹھا لے ہے۔ جناب سکینہ کو دیکھ کر بی بی زینب نے کہا، اے معظمہ آپ کا شکریہ، ارے آپ نے اس بچی کا خیال رکھا ہے۔ جب سے اس بچی کا بابا شہید ہوا رخساروں پہ تماچے لگے ہیں، کسی نے تسلی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ نقاب ہٹایا، زینب ماں کا شکریہ ادا کرتی ہو، زینب ماں کو پہچانا نہیں۔ بس ارباب ازا اماں کہا تھی جب میرا بھائی کند خنجر سوکھا کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ باد الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ باد الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔